اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم المفعول وهو عامل المفعول به الخامس ما هو حکم اسم المفعول فی العمل اسم المفعول کاسم الفاعل فی العمل۔ اسم فاعل کے بعد آج بحث ہے اسم مفعول کے متعلق۔ اسم مفعول کا حکم کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کے متعلق آج گفتگو کریں گے۔ فرماتے ہیں اسم المفعول کاسم الفاعل فی العمل، اسم مفعول عمل میں اسم فاعل کی طرح ہے۔ جیسے اسم فاعل عمل کرتا ہے ویسے ہی اسم مفعول عمل کرتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ مُجَرَّدًا مِنْ جب اسم مفعول الف لام سے خالی ہو، وَهُوَ بِمَعْنَى الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ حال اور استقبال کے معنی میں ہو، تو رفع اسما علی النیابت، تو اسم کو رفع دے گا نیابت کی بنیاد پر، یعنی کیا، جس اسم کو رفع دے گا وہ اسم نائب فاعل ہوگا۔ جیسے زید محبوس اخوہ، محبوس مجرد عن اللام ہے، حال اور استقبال کے معنی میں ہے، یہ رفع دے رہا ہے اخو کو، اخو اس کا نائب فاعل ہے۔ وَتَجُوزُ اضافته الیہ، اور جائز ہے اسم مفعول کی اضافت اپنے معمول کی طرف، یعنی نائب فاعل کی طرف۔ جیسے زید محبوس الاخ، محبوس مضاف اخ کی طرف۔ وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي وَجَبَتْ اضافته الی معمولہ، اور اگر اسم مفعول ماضی کے معنی میں ہو تو اس کی اضافت اپنے معمول کی طرف واجب ہے، یعنی ہمیشہ اپنے معمول کی طرف یہ مضاف ہوگا۔ فیقال، پس کہا جائے گا، سافر زید محبوس الاخ، زید نے مسافرت کی، سفر کیا، جس کا بھائی محبوس ہے، قید ہے۔ تو چونکہ یہ جملہ ماضی ہے، کلام ماضی ہے، تو اس میں محبوس بھی ماضی کے معنی میں ہے، لہذا وجوبی طور پر اپنے معمول کی طرف یہ مضاف ہے۔ وَإِذَا كَانَ مَقْرُونًا بِأَلْ رَفَعَهُ مُطْلَقًا عَلَى النِّيَابَةِ، اور اگر اسم مفعول مقرون بِأَلْ ہو، یعنی الف لام کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی معرف باللام ہو، تو رفع دے گا نائب فاعل کو مطلقاً، چاہے ماضی کے معنی میں ہو یا حال اور استقبال کے معنی میں ہو، علی النیابت، نیابت کی بنیاد پر رفع دے گا، یعنی اپنے نائب فاعل کو رفع دے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں سافر زید المحبوس اخوہ، تو یہاں پر المحبوس معرف باللام ہے، اسم مفعول اپنے معمول کو، اخو کو رفع دے رہا ہے۔ وَتَجُوزُ اضافۃ الیہ، اس صورت میں بھی اسم مفعول کا اپنے معمول کی طرف مضاف ہونا جائز ہے۔ جیسے جاء زید المحبوس الاخ، معرف باللام ہے المحبوس، لیکن اس کے باوجود اپنے معمول الاخ کی طرف مضاف ہے۔ فوائد: یشترط فی اعمال اسم المفعول الا یحول عن وزنہ الاصلی، اسم مفعول کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ یہ اپنے اصلی وزن سے تبدیل نہ ہو۔ اسم مفعول کا اصلی وزن کون سا ہے؟ مفعول، مفعول اس کا اصلی وزن ہے، یعنی جب اسم مفعول مفعول کے وزن پر ہوگا تو عمل کرے گا، اگر مفعول کے وزن پر نہیں ہوگا، کسی اور وزن پر اسم مفعول آ جائے گا تو پھر عمل نہیں کرے گا۔ فَإِنْ حُوِّلَ عَنْهُ بَطَلَ عَمَلُهُ، اگر اس اصلی وزن سے اسم مفعول تبدیل ہو جائے تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا، اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ فَلَا يُقَالُ، پس آپ نہیں کہہ سکتے
مررتو برجل جریح اخوہ، کیوں؟ کیونکہ جریح جو ہے یہ اس میں مفعول کا اصلی وزن نہیں ہے، فعیل ہے یہ، جبکہ اس مفعول کا اصلی وزن مفعول تھا، اس لیے یہ عمل نہیں کرے گا اخو کو رفع نہیں، بل جریح اخو ہو، بلکہ جریح اخو ہوگا، کس بنیاد پر؟ علی انہ خبر مقدم، جریح خبر مقدم ہوگا، اخو ہو مبتدا مؤخر ہوگا، یعنی یہ جو عبارت اوپر آئی ہے مررتو برجل جریح اخو ہو، اس کا جریح کا معمول نہیں ہے، جریح کا نائب فعل نہیں ہے، بلکہ اخو مبتدا مؤخر ہے، جریح اس کی خبر مقدم۔ ان اضافت اسم المفعول تکون معنویتا اذا کان بمعنی الماضی، اگر اس میں مفعول ماضی کے معنی میں ہو تو اس کی اضافت معنویہ ہوگی۔ اضافت کی دو قسمیں تھیں، اضافت لفظی اور اضافت معنوی۔ اگر یہ اس میں مفعول ماضی کے معنی میں ہو تو اس کی اضافت معنوی ہوگی، وَلَفْظِيَّةً اذا كان بمعنى الحال والاستقبال، اگر اس میں مفعول حال یا استقبال کے معنی میں ہو تو پھر اس کی اضافت لفظی ہوگی۔ تیسرا فائدہ، کل ما ذکر من العمل والشروط والاحکام الاسم الفاعل یحکم به الاسم المفعول، تمام عمل، شرائط اور احکام جو اس میں فاعل کے لیے ذکر ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں مفعول کے لیے بھی آئیں گے۔ فیقال، پس کہا جائے گا، زید معطی اخوہ ثوبا او معطی الاخ ثوبا، یعنی پہلی مثال میں معطی اس میں مفعول ہے، اخوہ کو رفع دے رہا ہے، دوسری مثال معطی الاخ اس میں مفعول مضاف ہو رہا ہے، ہاں اپنے نائب فعل کی طرف، اور دوسرا مفعول جو ثوبان ہے اس کو نصب دے رہا ہے۔ وَبِكْرٌ مُعْلَمٌ أَبُوهُ أَخَاكَ فَاضِلًا، تو یہاں پر معلم اس میں مفعول ہے، ابوہ کو نائب فعل کو رفع دے رہا ہے، اور باقی اخاک اور فاضلاً یہ دو مفعول ہیں ان کو نصب دے رہا ہے، جس طرح اس میں فعل دیتا تھا، یا معلم الاب اخاک فاضلاً، یا معلم اس میں مفعول مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف، پہلے مفعول کی طرف یعنی، اور باقی دوسرے دو مفعولوں کو نصب دے رہا ہے۔ فعلیک بالمراجعہ، پس آپ پر ضروری ہے کہ آپ اسی اس میں فاعل والی بحث میں مراجعہ کریں اس میں مفعول کے احکام کو جاننے کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔